پوری دنیا میں اس کوئی تعدیبی کاروائی ہوئی ہے، اس پہ 5 سال کی پابندی لگا دی گئی، قابل تحسین ہے، کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں۔ وہ سہولت کاری کی حکومتیں بنی ہیں ہے اس جمالے میں ڈال کے پاکستان، یعنی کوئی ان کی تعلیم کا مسئلہ، دریا جب رکتے نہیں دریا تو چڑھ جاتے ہیں نالے، تو وہ عوام کے عوامی وہ ہے، یعنی کہ الزام تراشی کا ایک ہمارا وسیع۔ ایک بار آپ کو پتہ ہے ایک فنکشن میں میں نے یا اس کی ابھی ہوئی تھی، اس کو بھی عوامی ایکشن کمیٹی اگر موو نہ خلاف جاری و ساری ہے، اس کی ایک تاریخ۔ آپ لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ ان عوامی حقوق کے لیے عوام نے ہی بات کرنی ہے نا۔ جب مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے انتظام جو خطہ ہے، اس خطے کے لوگوں اور ان لوگوں کے داد دینی چاہیے۔ غیر سیکولر بنیادی طور پر ایک دیپ والے خوش ہیں نہ ان سے چین والے۔ امریکہ ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، قانون کی امپال کے لوگوں کو بھیجا ہے تو باعزت طور پر جمہوریت کہتے ہیں، اور اس طرح اور کے کشمیری کیسے بھارت کو اپنا کسی صورت میں محسن سمجھتے ہیں۔ ایس ٹی والے وہ خوش نہیں ہیں، ایس ٹی والے وہ خوش۔ ہندوستان میں جو مسلمان ہے وہ ہندوؤں سے ہی، جن سنگھ والے وہ ماں سباہائی جو ہیں، وہ وشو کی جو سبھیتا ہے، جو بھارت کا تہذیب 5 سال کا آرڈر جاری کر دیا ہے، تو اس سے پتہ، اور چھینتے وہ چکن نیکس کی ریاستیں آج کل یہ آگرہ کے تاج محل میں کے پیچھے کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک کمیٹی کو ہے، اس کی جو یکجہتی ہے اس کے خلاف سازش کر رہے، پھندا ثابت ہوگا۔ اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں اور کی دلیل ہے یہ انہوں نے جوائنٹ وقار بھٹی کی آواز سنے نا، وقار پہ عمل پیراؤ ہم اس پلیٹ فارم سے مودی صاحب کو کہ ان کو بلا کے کہتے بھائی ہمیں بتائیں اس پر جو پابندی لگائی ہے یا اس کے خلاف جو کوئی آرڈر جاری کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، آپ نے بڑی زبردست اپنا موقف بھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پار رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب پروفیسر رفیق بٹی صاحب۔ پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، آپ کی محبتیں شامل حال ہیں، بسم اللہ کریں۔ پروفیسر صاحب، یہ مقبوضہ کشمیر میں جسے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کہتے ہیں، وہاں پہ عوامی حقوق کی جو ایکشن کمیٹی تھی اس پہ مودی سرکار کی طرف سے جو پابندی عائد کر دی گئی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مودی حکومت کی طرف سے اس اقدام کو پوری دنیا میں اس کی جاگرسائی بھی ہوگی، اور یہ کیسا اقدام انہوں نے کیا ہے؟ یہ بیسیکلی عوام لوگوں کے حقوق کی وہ جنگ لڑ رہے تھے، وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی ان کی، وہ جو عام لوگ ہیں جو ریاست کے شہری ہیں ان کے لیے، وہ ان کے حقوق کے لیے وہ یہ عوامی حقوق کی جو تحریک ہے، جیسے آزاد کشمیری میں ہے ایسے وہاں بھی وہ کام کر رہی تھی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی محترم اورنگزیب جی، پہاڑی رنگ میڈیا کی وساطت سے جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی جو وہاں بنی ہے وہ کام کر رہی تھی، اس کے خلاف کوئی بیانیہ طور پر کوئی تعدیبی کاروائی ہوئی ہے، اس پر 5 سال کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو اس پر مزید کچھ کہنے سے قبل پہلے تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ بھارتی حکومت کا کشمیر کے حوالے سے پچھلا سابقہ ریکارڈ ہی گندا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے آ رہے ہیں کشمیر کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے ریاست جموں کشمیر کو ایک قدیم اور عظیم ریاست کو ایک ٹیریٹری میں بدل کر پوری دنیا میں اپنی سبکی بھی کروائی ہے اور اپنے آئین کی بھی توہین کی ہے، اور کشمیریوں کے حقوق کو سلب کرنے کی ناکام اور احمقانہ کوشش بھی کی ہے، اور باقی پوری تاریخ ہے بھارت کا کون سا کام جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے کوئی قابل تحسین ہے، کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ایک جابر قابض ملک ہے جس نے زبردستی کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس پس منظر میں اب جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، یہاں پچھلے 1 سال سے ایک عوامی حقوق کی تحریک چلی ہے، اور وہ عوامی حقوق کی تحریک کوئی اچانک یا اتفاق کر نہیں چلی ہے،
اس تاریخ کے پیچھے بھی پورا 78 سال کا ایک ریکارڈ ہے. اگرچہ کہ یہ چھوٹا علاقہ ہے نسبتاً جو بھارت کے قبضے میں ہے، اس علاقے میں جو حکومتیں بنتی رہی ہیں وہ حکومتیں ڈیلیور نہیں کرتی رہی ہیں. جو بھی حکومتیں بنی ہیں وہ سہولت کاری کی حکومتیں بنی ہیں. چند ایک خاندان جو تھے ان کو کانفیڈنس میں لے لیا گیا، ان کی پروموشن ہوئی، ان کی سیاسی حیثیت، جعلی سیاسی حیثیت قائم کر کے تو ان کو آگے لایا گیا. اور وہ چونکہ عوام کے جذبات و احساسات و عوام کے جو حقوق تھے ان سے آگاہی بھی نہیں رکھتے تھے، دلچسپی بھی نہیں رکھتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 78 سال کے اس ہیر پھیر اور سہولت کاری کے اس نظام سے جو عوام تھے، جن کو برادری ازم کے اس ایک جھالے میں لعنت میں دھکیلا گیا تھا، اس میں تقسیم کر دیا گیا تھا. کوئی گجر ہے، کوئی جاٹ ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی سردار ہے، کوئی ملک ہے، کوئی سید ہے. اس جمالے میں ڈال کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکومت اور حکمران لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے اپنے مسائل حل کرنے میں لگے رہے ہیں. اور لوگ بھی الحمدللہ ہماری ریاست جموں کشمیر کے، چاہے اس پار ہیں چاہے اس پار ہیں، بر صغیر میں سب سے زیادہ اگر سیاسی شعور رکھنے والے جو لوگ ہیں اور علمی اعتبار سے بھی اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ کے اعتبار سے بھی ریاست جموں کشمیر پرانے وقتوں سے ہی تعلیم یافتہ لوگوں کا علاقہ ہے. اب اس تعلیم یافتہ علاقے میں جو کچھ بھی کھیل کھیلا گیا، یعنی کہ لوگوں کو برادریوں میں تقسیم کر کے ان کے اصل عوامی جو مسائل تھے، یعنی کوئی ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ان کی طب کا مسئلہ ہے، ان کی ملازمتوں کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، ان کی اگر ایگریکلچر ہے تو ایگریکلچر کو جو زرعی قرضے دینے کا مسئلہ ہے، اور اگر ان کے کچھ آفاقی اور سماوی مسائل ہیں، بادل ہیں، بارش ہے، لینڈ سلائیڈ ہے، دریا بردی ہے، تو ان مسائل پر توجہ دینے کی بجائے ہمارے جو آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر تھی اس میں ہمارے حکمران ڈیلیور نہیں کر سکے. اور ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ شعور بیداری کا جو سیاسی شعور ہے وہ پروان چڑھتا رہا ہے. بالآخر آپ کو پتہ نہ ایک دن جو ہے چڑھتے ہیں جو دریا، جب رکتے نہیں دریا تو چڑھ جاتے ہیں نالے. تو وہ نالا جب چڑھ گیا تو وہ ہمارے سامنے 2024 میں آزاد کشمیر کے اندر ایک عوامی شعور کی بیداری کی تحریک برپا ہوئی. اور میں نے اسی وقت مطلب کہ سال قبل یہ کہا تھا کہ الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں یہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے یہ انشاءاللہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا بھی سلوگن بنے گا، ان کے لیے ماڈل بنے گا. اور چونکہ یہ عوامی حقوق کی بات تھی، دیکھیں یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، ان کا اس طرح سے کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر عوام کے عوامی شعور کی ایک تحریک ہے اور یہ سچے جذبات سے لبریز ہے. لوگوں کے بنیادی اور ان کے بنیادی عوامی حقوق سے جڑی ہوئی تحریک ہے، جس نے آتے ہی الحمدللہ عوام کی مدد سے، لوگوں کی مدد سے، بغیر کسی راجہ چودھری سردار سید یا ملک کے تعاون سے، یا بغیر کسی حکومتی لابی کے تعاون سے، یا بغیر کسی اور تنظیم کے تعاون سے، جیسے عموماً کہا جاتا ہے، عموماً یہ کہا ہی جاتا ہے نا کہ جناب یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو آئی ہے سامنے، اس کو کہیں شاید فنڈنگ ہو رہی ہے. یہ تو ایک پرانا قصہ پٹا سا ایک وہ ہے، یعنی کہ الزام تراشی کا ایک ہمارا وتیرہ ہے جو اکثر ہم کہتے آ رہے ہیں. اپنی خامیاں چھپانے کے لیے اس طرح کے الزامات لگاتے رہتے ہیں وہ. جی تو میں جو گزارش کر رہا ہوں عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے، اس وقت میں نے تھوڑا سا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اٹھنے والی عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک ہے اس کا تعارف کروایا ہے. اس لیے کروایا ہے کہ سچی بات یہی ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک ہے عوامی سیاسی شعور کی بیداری کی اور عوامی حقوق کی بحالی کی اور عوامی حقوق کو حاصل کرنے کی جو تاریخ ہے، زندہ تاریخ ہے.
اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور یہ اللہ کی دین بھی ہے۔ میں نے اکثر ایک بار آپ کو پتہ ہے ایک فنکشن میں نے کہا تھا کہ یہ عوامی حقوق جوائنٹ عوامی حقوق کی کمیٹی جو ہے یہ اللہ کی دین ہے۔ جب اللہ بے شک کسی قوم پر مہربان ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر سے جو گندے مندے میلے چیلے نظریات ہوتے ہیں برادری ازم کے، علاقے ازم کے، تعصبات کے، ان کو صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی دین تھی اور ہے، اور ہمیں توقعات ہیں کہ ہماری یہ کمیٹی جو ہے یہ لوگوں کے ڈور تک، دروازوں تک، گھروں تک لوگوں کے مسائل، چاہے وہ سرکاری اداروں کے حوالے سے مسائل ہیں، چاہے وہ سیاسی قائدین کے حوالے سے مسائل ہیں، چاہے وہ لوگوں کے جو ان کے ٹیکسز کی رقومات ہیں ان کے استعمال کے حوالے سے مسائل ہیں، یا جو رقومات آزاد حکومت کو ملتی ہیں پاکستان کی طرف سے ان کے استعمال کا مسئلہ ہے، یا ان مراعات کا مسئلہ ہے جو ہمارے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے افسران، ذمہ داران اور بڑے لوگ اس بجٹ کا بڑا حصہ کھا جاتے ہیں لیکن ڈیلیور کچھ نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملنے چاہیے، میں بھی سرکاری ملازم رہا ہوں، میں بھی تنخواہ لیتا رہا ہوں، لیکن ان وسائل کا جو کہ بہت محدود ہیں نسبتاً، ان وسائل کے بہترین استعمال کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کے اندر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی جو کارکردگی ہے وہ تسلی بخش ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے پر، جس ایجنڈے کے ساتھ آپ اور ہم اور پورے جو لوگ صحیح العقل ہیں اور صحیح النسل ہیں، جن کو پتہ ہے کہ عوامی حقوق کیا ہے اور عوامی حقوق کی بحالی کے لیے اپنا وقت دینا ہے اور عوامی حقوق کی بحالی میں کامیابی بھی حاصل کرنی ہے، جو کامیابیاں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ مثلاً بالکل بجلی کا مسئلہ تھا، آٹے کا مسئلہ تھا، یہ جو پراپرٹی ٹیکسز کا مسئلہ تھا، اور دیگر بہت سے اور دیگر مسائل تھے، اور کچھ سماجی مسائل بھی تھے، جس کا ابھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ وہ جو انتظامی طور پر بدمزگی ہوئی ہے، بے قاعدگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خرابی ہوئی تھی، اس کو بھی عوامی ایکشن کمیٹی اگر موو نہ کرتی تو اس خاتون بیچاری وہ جو برطانیہ سے آئی تھی خندہ سرخندہ، اس کو بھی شاید اتنا انصاف نہ ملتا۔ وہی عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے باقیوں کے لیے بھی ایک قسم کا ماڈل ہے۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی کا بڑا اس میں کردار ہے۔ اس پس منظر میں آپ آتے ہیں، ہم بھارت میں نے جو پابندی لگائی ہے کہ جی یہ عوامی ایکشن کمیٹی، جو کہ وہاں بھی لوگوں نے آزاد کشمیر کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی پیروی میں برحق طور پر عوامی حقوق کی بحالی اور وہاں جو لوگوں کے ساتھ عوامی حقوق کا اطلاف جاری و ساری ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کے حوالے سے بنائی تھی۔ یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی۔ ایک کمیٹی سے بھارت کی اتنی بڑی حکومت ڈر گئی ہے جو اپنے آپ کو بڑی جمہوریت اور 5ویں بڑی معیشت قرار دیتی ہے، اور جس کے پاس بڑی فوج ہے، اور جو بڑی اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور آئی ٹی کے میدان میں اور دیگر امور میں عالمی تجارت میں اپنے آپ کو بڑی معیشت اور بڑی جمہوریت اور سیکولر جمہوریت کہتی ہے، وہ کشمیریوں کے ایک کمیٹی سے گھبرا گئی ہے۔ یہ تو حیرت کی بات نہیں ہے، اور ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ عوامی حقوق کی کمیٹی ہے تو انہیں عوامی حقوق کی بات کرے گی نا۔ عوامی حقوق سے آپ لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ ان عوامی حقوق کے حصول کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کمیٹی کو بین کرنے کے لیے مودی سرکار، جنتا سرکار نے اپنا ایک نیا آرڈیننس یا ایک نیا آرڈر، وہ جو پبلک کا پروٹیکٹیو آرڈیننس ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے، اس کے حوالے سے انہیں ایک آرڈر جاری کرنا پڑا، اور یہ آرڈر جاری کر کے بھارتی حکومت نے اپنی اصلی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہم ان کے اس اقدام کو، میں یہاں سے بیٹھ کر میں اس کو مسترد بھی کرتا ہوں اور اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ عوام کے حقوق کے لیے عوام نے ہی بات کرنی ہے نا۔ جب سرکاری ملازمین یا سیاسی قائدین یا جو لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں، اگر وہ لوگوں کے
مسائل کو حل نہیں کریں گے تو بلکہ کرنا یہ چاہیے تھا کہ بھارتی حکومت کو، جنتا پارٹی کو یا مودی سرکار کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا کہ بھائی آئیں ہمیں بالکل بتائیں کیا 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 مسائل کیا ہیں. مسائل ہیں. کیا ان کو ڈر صرف جو ہے نا، جو عوامی ایکشن کمیٹی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے انتظام جو ریاست جموں کشمیر ہے وہاں کا ڈر نہیں تھا. ان کو پتہ ہے کہ یہ عوامی حقوق کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یہ پوری دنیا میں ہے، اور آزاد کشمیر کے اور گلگت بلتستان میں بھی یہ سب کا گٹھ جوڑ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے حقوق کے لیے ایک پیج پہ ہیں. بلا شک و شبہ دیکھیں نا، پچھلے 78 سالوں سے ریاست جموں کشمیر جو اب اپنے وسائل کے اعتبار سے دنیا کا بہترین خطہ ہے، اس خطے کے لوگوں کو جو ان کے بنیادی مسائل ہیں جن کو بہت پہلے حل کر دیا جانا چاہیے تھا وہ حل نہیں ہوئے، تو ایک تحریک اٹھی ہے. وہاں تو 10 لاکھ فوج، 10 لاکھ فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے. ان لوگوں کے اوپر تو فوج کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، پولیس ہیں، مخبروں کے بے شمار دستے وہاں پھرتے رہتے ہیں. ان لوگوں کے اوپر زیادہ جبر رہا ہے، اور ان لوگوں کے داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اس تمام جبر کے باوجود اپنے حقوق کی تحریک جاری رکھی ہوئی ہے، اور وہ ان حقوق کو حکومت کی پابندیوں کے باوجود بھی یقیناً اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. وہ جتنا مرضی کر لے، بھارت جو مرضی بیانیاں دیتا رہے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت ایک فاشسٹ اور ایک غیر جمہوری اور ایک غیر سیکولر، بنیادی طور پر ایک ہٹلر ٹائپ حکومت کے وہ اس وقت جا رہے ہیں. ان کی نہ سیکولرزم ہے، نہ ان کی جمہوریت ہے، نہ ان کی کوئی عوام سے محبت ہے. اس وقت تو وہ سب سے زیادہ دہشت گرد ملک ہے، اس اعتبار سے کہ نہ ان سے بنگلہ دیش والے خوش ہیں، نہ ان سے پڑوس والے نیپال والے خوش ہیں، نہ ان سے مالدیپ والے خوش ہیں، نہ ان سے چین والے خوش ہیں، نہ ان سے امریکہ والے خوش ہیں. امریکہ کی خوشی کے حوالے سے تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بالکل کہ امریکہ سے جو موجودہ حکومت ہے جناب ٹرمپ صاحب کی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، انہوں نے جب بھارتی غیر قانونی لوگ، یعنی کہ ٹرمپ صاحب کسی کو قانونی طور پر، جو قانونی طور پر لوگ ٹھیک ہیں ان کو نہیں چھیڑتے ہیں، ان کا استحقاق ہے. امریکہ ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، قانون کی عملداری ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے. تو امریکنز نے جن بھارتی باشندوں کو غیر قانونی طور پر، جو غیر قانونی یہاں قیام پذیر تھے یا کہیں کرمنلز میں آتے تھے یا قوانین شکنی میں آتے تھے، تو جب ان کو بھیجا ہے تو ان کو جکڑ کر بیڑیاں ڈال کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی نیپال کے لوگوں کو بھیجا ہے تو باعزت طور پر بھارتیوں کو آرمی کے طیارے میں بھیجا ہے، اور نیپالیوں کو سول مطلب کہ ایوییشن کے ذریعے بھیجا ہے. تو بھارت کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان سے کوئی خوش نہیں ہے. کینیڈا والے خوش نہیں ہیں، جرمنی والے خوش نہیں خوش ہیں، نہیں ہے. امریکہ والے خوش نہیں ہیں، چین والے خوش نہیں ہیں، مالدیپ والے خوش نہیں ہیں، بنگلہ دیش والے خوش نہیں ہیں، سری لنکا والے خوش نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں. اور اس طرح اور کے کشمیری کیسے خوش ہو سکتے ہیں ان سے؟ کشمیریوں پر تو انہوں نے مطلب کہ جہنم واہ کیا ہوا ہے نا جی. کشمیری تو آج تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بجٹ دیا ہے کشمیریوں کو، بڑا ان کا ہم نے ترقیات کیا ہے، بڑا ہم نے وقاص کیا ہے، بڑا وشواس کی بات کرتے ہیں، بڑے احساس کی بات کرتے ہیں. ایک کشمیری کے دل سے بات پوچھے تو کوئی ایک کشمیری بھی بھارت کے کسی بھی طریقے سے بھارت کے ساتھ نہ رہنا چاہتے ہیں، نہ بھارت کو اپنا کسی صورت میں موسن سمجھتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ بھارت کب ایون کہ وہاں پہ جو حکومت میں لوگ ہیں جو ان سے پیسہ بھی لیتے ہیں، وہ اپنے جو مفادات بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. جی جی. تو جنتا پارٹی نے جو طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے، جنتا پارٹی سے سکھ بھی خوش نہیں ہیں، عیسائی بھی خوش نہیں ہیں، مسلمان بھی خوش نہیں ہیں، وہ جو او بی سی والے وہ خوش نہیں ہیں، ایس ٹی والے وہ خوش نہیں ہیں، ہریجنز ہیں وہ خوش نہیں ہیں، شودر ہیں وہ خوش نہیں ہیں. وہ 2-4% جو برہمن واد ہیں، یعنی کہ وہ منو سمرتی والے جو ہیں، برہمن جو ہیں،
وہ برہمن بھی وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں. وہ بھائی ذرا ڈی این اے چیک کراؤ, تمہارا حکمران طبقہ جو برہمنوں پر مشتمل ہے نا, وہ سارے کا سارا باہر کا آیا ہوا ہے. ہندوستان میں جو مسلمان ہے وہ ہندوؤں سے ہی کنورٹ ہوئے ہیں, وہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں, وہ ہندوستان کے باشندے ہیں. اصل جو ہندوستان کے جو لوگ ہیں نا, وہ یا ڈراویڈینز ہیں, وہ یا جنگل باسی ہیں, وہ یا آدواسی ہیں, وہ اصل بھارت کے لوگ ہیں. اور ان پر 2-4% جو برہمن واد ہے وہ حکومت کر رہا ہے. اور وہ پھر وہ جنتا پارٹی والے, وہ شیو سینا والے, وہ جن سنگھ والے, وہ ماں سباہائی جو ہیں, وہ وشوا پرشد والے جو ہیں, وہ اپنی فاشسٹ نظام حکومت قائم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں رام راج ہو. رام راج میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی کہے جی جے شری رام, ہر کوئی کہے جی کہ وندے ماترم, ہر کوئی جنتا پارٹی کی یا آر ایس ایس کے نظریے کے ساتھ جڑے. ایسا کرنے سے وہ بھارت کی جو سبھیتا ہے, جو بھارت کا تہذیب و تمدن ہے, جو جمنا گنگی جو گنگا جمنی جو تہذیب و تمدن ہے, اس کو برباد کر رہے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں. ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ بھارت کی جنتا پارٹی, جس نے کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک کمیٹی کے انسانی اور عوامی حقوق کی تحریک کو پابند کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے 5 سال کا آرڈر جاری کر دیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت کتنا کمزور ہے. اور بھائی اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو چین سے اپنا علاقہ واپس لو, روزانہ وہ آپ سے چھین لیتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان ادھر سے ہمت آزاد نہیں کشمیر پڑتی. تو بعد میں لینا نا. اب وہ جو چین کے پاس, جو چین نے 1962 میں لیا, اس کے بعد تقریباً میرے خیال میں ہر سال چین جو ہے وہ بھارت سے رقبہ چھین لیتا ہے, قبضہ کر لیتا ہے. اور چھینتے چھینتے وہ چکن نیکس کی ریاستیں, جو بھارت کی 5-7 ریاستیں ہیں, ان کے سر پر جا بیٹھا ہے. اور یہ نعرے مارتے ہیں جی ہم آزاد کشمیر, جو پاکستان سے آزاد کشمیر لے لیں گے. بھائی اس کو لو. یہ کبھی بابر کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, کبھی تیمور کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, کبھی اکبر کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, کبھی یہ کسی ایک مسجد کے نیچے جو ہے وہ بھگوان کو تلاش کرتے ہیں, کبھی ایک گیان واپی مسجد میں بھگوان کو نیچے سے تلاش کرتے ہیں. آج کل یہ آگرہ کے تاج محل میں کے پیچھے نیچے کہیں بھگوان تلاش کر رہے ہیں, یا وہ قطب مینار کے نیچے سے بھگوان تلاش کر رہے ہیں. یہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بھارت والے, جنتا پارٹی والے اپنے بھارت کے لوگوں کو, عوام, غریب اور بے حد غریب لوگوں کو مذہب یعنی کہ دھرم کے نام پر ہندو مسلم کا نعرہ لگا کے یہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں. اور اگر اس طرح سے یہ جاری رکھیں گے, جس طرح کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک کمیٹی کو پابند کیا ہے اور اسی ڈگر پہ وہ چل نکلے ہیں جو ان کا وتیرہ ہے, تو اس سے بھارت کا اتحاد نہیں رہے گا. وہ اپنے سمویدھان, جو ان کا آئین ہے, جو ڈاکٹر امبیڈکر نے ان کو دیا, جس کی بنیاد پر آج تک بھارت متحد ہے, وہ اس کو بھی تبدیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے اندر جنتا پارٹی بھارت کا اتحاد, اس کی جو یکتائی ہے, اس کی جو یکجوتی ہے, اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اور یہ جو انہوں نے اقدام کیا ہے کشمیر کے اندر, یعنی عوامی ایکشن کمیٹی کو, یہ اس کی ایک علامت ہے. اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ بھارت کا جو پورا وکاس ہے, یا بھارت کی جو جتنی اس ریاست ہے, اگر وہ کشمیریوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو کشمیر ان کے گلے کا پھندا ثابت ہوگا. اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں, اور مجھے اعتماد ہے کہ جب بھی انہوں نے کشمیریوں پر جبر, ظلم اور ستم اور یعنی اس طرح کی واہیاتیاں کی ہیں, تب ان کو ناکامی ہوئی ہے, اور اب بھی ان کو ناکامی ہوگی. ناکامی ہوگی جی انشاءاللہ. جی. تو یہ بہت انہوں نے واہیاتی کی ہے, اور یہ ان کی قومی یا ریاستی یا حکومتی کمزوری کی دلیل ہے. یہ انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو پابند نہیں کیا, یا اس پر کوئی انہوں نے اس کے خلاف کوئی آرڈر نہیں کیا, بلکہ انہوں نے بھارت کے اتحاد کے خلاف آرڈر کیا ہے, بھارت کی یکجوتی کے خلاف آرڈر کیا ہے. یہ کوئی بات ہے؟
کہ ایک کمیٹی کے لیے دہلی سے ایک آرڈر جاری ہو رہا ہے۔ بھائی آپ انتظام تو وہاں کہیں اپنے ان کو جو آپ کے وہاں کار پرداز ہے مقبوضہ بھارت کشمیر کے اندر جو آپ کی حکومت ہے، ان کو کہیں نا کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ ان کے مسائل حل کرتے نہیں ہیں اور لوگوں کی آواز سنتے نہیں ہیں۔ سنیں نا کشمیر میں آغا روح اللہ کیا کہتا ہے۔ آغا روح اللہ صاحب جو ہے وہ کشمیر سے بھارتی سنسد بھارتی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ان کی آواز سنیں نا۔ مولوی عمر فاروق کی مولوی آواز عمر سنیں فاروق، نا، عمر عبداللہ کی آواز سنیں نا، وقار بھٹی کی آواز سنیں نا، وقار پسوال کی آواز سنیں نا، انجینئر رشید کی آواز سنیں نا۔ تو کشمیری کیا چاہتے ہیں ان کی آواز سنیں۔ اگر آپ جمہوریت والے ہیں، اگر آپ دنیا کی بڑی جمہوریت کہلاتے ہیں، اگر آپ دنیا میں بڑی یعنی کہ وہ سیکولر سیٹ اپ بیان کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں عرب ملکوں میں جاتے ہیں تو عربوں کے ساتھ مطلب کہ بغل گیر ہو کے نیچے لگ کے تو ملتے ہیں، واپس آتے ہیں تو مسلمانوں کو دشمن کہتے ہیں۔ ادھر عرب کا مسلمان ان کا دوست ہے تو اپنا مسلمان جو ملک کے اندر ہے وہ دشمن ہے۔ ایسا دوگلا پن ہے اور ایسی واہیاتی ہے۔ تو ان کو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر بھارت جو ہے نا ایکسپوز ہو گیا ہے، اور اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے یا اس طرح کی عوامی حقوق کی تحریک کو دبانے کے لیے کوئی اس طرح کے آرڈیننس پہ عمل پیرا ہو۔ ہم اس پلیٹ فارم سے، پارٹی رنگ میڈیا گروپ کی اس پلیٹ فارم سے اس اقدام کی بھارت کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عوامی حقوق صرف اب مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں ایک قوت بن کے ابھرے گی، اور انشاءاللہ یہ بھارت کا جو سیاہ چہرہ ہے یہ دنیا کے سامنے لے کے آئے گی۔ اورنگزیب صاحب یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے نا کسی کے خلاف نہیں ہے، نہ بھارتیوں کے خلاف ہے، نہ خدا نخواستہ پاکستانیوں کے خلاف ہے، نہ یہ حکومتوں کے خلاف ہے، نہ یہ حکمرانوں کے خلاف ہے۔ بلکہ یہ اپنے حق کے لیے بات عوامی کرتے ہیں۔ شعور کی سیاسی شعور کی بیداری کی تحریک ہے۔ جو کرپشن، جو انتظامی کرپشن ہے، سیاسی کرپشن ہے، معاشرتی کرپشن ہے اور دیگر اخلاقی برائیاں جو ہیں ان کے خلاف اٹھنے والی ایک تحریک ہے۔ اس تحریک کو تو چاہیے تھا حکومت بھارت کو، جنتا پارٹی کو، مودی صاحب کو کہ ان کو بلا کے کہتے بھائی ہمیں بتائیں آپ کے کیا کیا مسائل ہیں، کیا ہے؟ ہم آپ کے مسائل حل کرتے ہیں۔ تو الٹا یہ واہیات قسم کا آرڈیننس یا آرڈر جاری کر کے اپنی سبکی بھی کروائی ہے، بدنامی بھی ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کشمیری ہیں وہ تھو تھو کرتے ہیں کہ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسا سیکولرزم ہے، یہ کیسی مطلب کہ یہ ان کی جو فاشسٹ پالیسی ہے، اور یہ عوامی حقوق کے اطلاف پر کس طرح سے ٹٹھائی میں سے ڈھیٹ بن کے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ قابل مذمت ہے، ہر کہیں اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ اور میں بھی آپ کے اس پلیٹ فارم سے، آپ کے پہاڑی رنگ میڈیا سے، جیسے آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اس پر جو پابندی لگائی ہے یا اس کے خلاف جو آرڈر جاری کیا ہے، یہ بھارت کے ماتھے پر کلینک ہے، یہ ان کی بزدلی کی نشانی ہے، یہ ان کی ریاستی کمزوری کی علامت ہے، اور یہ عوامی حقوق سے بیزاری ہے۔ عوامی حقوق کو پورا کرنے کی بجائے یہ عوامی حقوق کے لیے بولنے والوں پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ دیکھیں آواز دب تو سکتی ہے، یہ جملہ میرا نوٹ کر لیں، آواز کو آپ عارضی طور پر دبا تو سکتے ہیں لیکن آواز کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ مقبول بٹ کو آپ نے شہید کر دیا، تہاڑ جیل میں اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اللہ اس کے مراتب بلند کرے، لیکن ایک مقبول بٹ کی بجائے اب لاکھوں مقبول بٹ ہیں اور اس کی آواز دنیا کے ہر ملک میں گونج رہی ہے۔ تو اب بھی اگر انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کی خلاف کوئی آرڈر جاری کیا ہے، کوئی پروٹیکشن آرڈر جاری کیا ہے اپنی کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی ناکامی کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اپنے عوامی حقوق سے بیزاری کے اظہار کے طور پر، تو یہ ان کے گلے میں پڑے گا۔ اور کشمیری ہر طور، چاہے خونی لکیر کے اس پار ہیں چاہے خونی لکیر کے اس پار ہیں، اپنے عوامی حقوق کے لیے
اپنی جدوجہد جاری جاری رکھیں۔ جی تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، آپ نے بڑی زبردست اپنا موقف بیان کیا۔ ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ جہاں بھی ہیں، جو عوام کے حقوق کے لیے جو بھی بات کرتے ہیں، جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس کا ساتھ دیں، ہاتھ اور بازو بنیں، تاکہ یہ کشمیریوں کے حق کے لیے اور جو آزادی کا حق ہے اس کو حاصل کرنے میں مدد مل سکے۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ Thank you. نوازش۔